حضرت خواجہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تجارت کی نیت سے روم تشریف لے گئے، اور جب وہاں کے وزیر کے پاس بغرض ملاقات پہنچے تو وہ کہیں جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس نے پوچھا کہ کیا آپ بھی میرے ساتھ چلیں گے؟ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاں۔ چنانچہ دونوں گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل میں جا پہنچے۔ وہاں امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ دیبائے رومی کا ایک بہت ہی مکلف خیمہ نصب ہے، اور اس کے چاروں طرف مسلح فوجی طواف کر کے واپس جا رہے ہیں۔ اور پھر علماء اور باحشمت افراد وہاں پہنچے اور خیمے کے قریب کچھ کہہ کر رخصت ہو گئے۔ پھر حکماء، اطباء وغیرہ پہنچے اور وہ بھی کچھ کہہ کر چل دیے۔ پھر نہایت خوبصورت کنیزیں جواہرات کے تال سر پر رکھے ہوئے آئی، اور وہ بھی اس طرح کچھ کہہ کر چلی گئی۔ پھر بادشاہ اور وزیر بھی آئے اور کچھ کہہ کر واپس ہو گئے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت حیران ہوئے، اور اس نے وزیر سے اس واقعے کے متعلق دریافت کیا۔ تو وزیر نے کہا کہ بادشاہ کا ایک خوبصورت بہادر جوان بیٹا مر گیا تھا، اور وہی اس خیمے میں وہ مدفون ہے۔ چنانچہ آج کی طرح یہ حضرات ہر سال یہاں تشریف لاتے ہیں۔ یہ تمام لوگ، یہ کنیزیں، یہ اطباء، یہ فوج جواہرات اور اسلحے کے ساتھ سب سے یہاں آتے ہیں۔ سب سے پہلے فوج آ کر کہتی ہے کہ اگر جنگ کے ذریعے موت ٹل سکتی تو ہم جنگ کے ذریعے آپ کی موت کو ٹال دیتے، مگر اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنا ممکن نہیں۔ اس کے بعد حکماء آ کر کہتے ہیں کہ اگر عقل و حکمت سے موت کو روکا جا سکتا تو ہم یقیناً روک لیتے۔ پھر علماء و مشائخ آ کر کہتے ہیں کہ اگر دعاؤں سے موت کو دفع کیا جا سکتا تو ہم دفع کر دیتے۔ پھر حسین خوبصورت کنیزیں آ کر کہتی ہیں کہ اگر حسن و جمال سے موت کو ٹالا جا سکتا تو ہم ٹال دیتے۔ پھر بادشاہ وزیر ساتھ آ کر کہتا ہے کہ میرے بیٹے، وزیروں کے ساتھ آ کر کہتے کہ میرے بیٹے، ہم یہاں حکماء اطباء کے ذریعے بہت کوشش کی، لیکن تقدیر الہی کو کون مٹا سکتا ہے، اور اب آئندہ سال تک تجھ پر سلام ہو۔ یہ کہہ کر یہ سب لوگ واپس چلے جاتے ہیں۔ بادشاہ، وزیر اور فوج، یہ خوبصورت کنیزیں، اطباء، حکماء، یہ سب واپس چلے جاتے ہیں، اور پھر اگلے سال یہ اس طرح واپس آتے ہیں۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ واقعہ سنا تو بہت حیران ہوئے، اور قسم کھائی کہ اب زندگی بھر کبھی ہنسوں گا نہیں، اور دنیا سے بیزار ہو کر فکر آخرت میں گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے لال و جواہرات کے کاروبار کو چھوڑ دیا اور مکمل فکر آخرت میں گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ اور حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مشہور ہے کہ 70 سال تک آپ ہم وقت باوضو رہے، اور اپنے ہم عصر بزرگوں میں ممتاز ہوئی۔ کسی شخص نے ایک دفعہ ایک بزرگ سے دریافت کیا کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہم سے زیادہ افضل کیوں ہے؟ تو اس بزرگ نے جواب دیا کہ امام حسن بصری کے علم کی ہر فرد کو ضرورت ہے، اور اس کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو حاجت نہیں، اس لیے وہ اب ہم سب کے سردار ہیں۔